آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ نیک اعمال میں جلدی کر لو، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، صبح میں انسان مومن ہوگا اور شام میں اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ آج یہ طرح طرح کے فتنوں کا دور ہے۔ جو اس وقت کا ایک بڑا فتنہ ہے وہ ریل بازی کا فتنہ ہے، شارٹ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان طبقہ طرح طرح سے پرینک کر رہا ہے، دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں مذاق اڑانے کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کیا جا رہا ہے کہ فحش مواد تیار کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ آپ اپنی نسل کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اس سے کیا سبق حاصل کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے برا راستہ ایجاد کیا اس کا تمام گناہ اس کے اوپر ہوگا، اس راستے پر چلنے والے کی تمام برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اب بتائیے، مرنے کے بعد جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے کیے کرتوت کا ہمیں برا بدلہ وہاں ملتا رہے گا اور عذاب پہنچتا رہے گا، لہذا اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک کام کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، غریب کی مدد کی جا رہی ہے، تو وہاں بھی ریل بازی کا فتنہ ہے، طرح طرح سے غریبوں کو، مجبوروں کو کیمرے کے سامنے لایا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر آپ کو صدقہ کرنا ہے تو اتنے اخلاص اور اتنے چھپا کر کیجئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اسی طرح کوئی عمرے پر جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، وہاں طواف کے دوران اور دیگر اذکار کے دوران طرح طرح کی ریلز بنائی جاتی ہیں، تو عبادت کے اندر جو ایک روح ہوتی ہے، اس کا جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بنانے کے ساتھ ساتھ ریلز دیکھنے کا یہ فتنہ بھی اور یہ نشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، یہ ایک لت لگ گئی ہے۔ خواہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کوئی اس میں ملوث ہے، سب ریلز میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا جو کام ہے، ایک زندگی کا نجی کام ہوتا ہے، اس کے اندر کوتاہیاں کی جا رہی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ لکھ کر جاؤں، میں کچھ پڑھ کر جاؤں، میں کچھ تحقیق کر کے جاؤں تاکہ رہتی دنیا تک مجھے یاد کیا جا سکے۔ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن یہ ریلز دیکھنے کا فتنہ اپنے اس مقصد کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے۔ انسان چاہتا ہے، اس کے پاس اس کے 24 گھنٹے ہیں، لیکن وہ اپنے 24 گھنٹوں پر خود کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، گویا کہ اس کی زندگی کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فلاں کام کروں، لیکن اس کا وقت ریلز بازی میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز سے بچنا چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پر اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اپنے اوقات کو منظم کر کے تول کر ایک ایک منٹ کو نیک کاموں کے اندر اور دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے جو بھی امور ہیں ان کو انجام دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، آپ کے جو کان ہیں، آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کا جو دل ہے، ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے کان سے غلط تو نہیں سنا، آپ نے آنکھ سے غلط تو نہیں دیکھا، دل میں غلط خیال تو نہیں لائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے، جو بے فائدہ چیزیں ہیں ان سے دور ہو جائے۔